ایک بات بہت ہی عام کی جاتی ہے کہ جو حدیث ہے، حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے متواتر روایت، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ معروف سی ٹرم ہے، اور ایک ہوتی ہے خبر احاد۔ متواتر روایت اسے کہتے ہیں کہ جس روایت کے انتقال کا جو ذریعہ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ 100% یقینی ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یعنی یہ سارے ہی جو علم کے شعبے سارے متواتر کو حجت مانتے ہیں کہ متواتر سے حاصل ہونے والا علم جو ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے۔ دوسری ہوتی خبر احاد۔ خبر احاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نقل کرنے والے وہ اتنی زیادہ نہ ہوں کہ آپ کو ان کثرت کی بنیاد پر جو یقین حاصل ہوتا ہے اس سے کم درجے کا ہو، اس کو ہم خبر احاد کہتے ہیں، جس کے 2 راوی ہوتے ہیں کسی طبقے میں، یا 1 ہو جاتا ہے یا 3 ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں خبر احاد ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خبر احاد کے بارے میں خود آپ ہی یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے تو یقین کا علم حاصل نہیں ہوتا، جب یقین کا علم حاصل نہیں ہوتا تو پھر ہم بطور شریعت اس کو پریکٹس کیوں کریں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب ہم یقین کے مقابلے میں ظن غالب یا ظن کی بات کرتے ہیں ضعف کے ساتھ، تو اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد کوئی گری پڑی یا عام چھوڑی ہوئی بات ہوتی ہے، یہ ہم اصطلاح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہونی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ظن و تخمین، یہ وہ والا ظن و تخمین نہیں ہے۔ جب ہم لفظ ظن بیان کرتے ہیں تو ظن جو ہے وہ علم نقل میں اور علم منطق میں یہ اصطلاح کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے ثبوت کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ایسا ہوتا ہے جس درجے کو دنیا کا کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا، اس کو ہم کہتے ہیں یقین کا درجہ، یہ متواتر سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے، اس کو ہم ظن غالب کہہ دیتے ہیں یا ظن کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر آپ اس بات کو ہم تسلیم کریں کہ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ یقین کے درجے سے نیچے کی روایت ہوتی ہے، خبر احاد سے جو علم حاصل ہوتا ہے، تو پھر ہم اسے کیوں مانیں؟ اگر اسی اصول کو ہم جنرلائز کر دیں تو کائنات کا کوئی نظام چل نہیں سکتا۔ اسی کو آپ جنرلائز کر دیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ہمارے کورٹس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس پر سزائیں ہوتی ہیں، اس میں جو گواہان پیش کیے جاتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ میکسیمم گواہ جو ہوں گے کہ جس کے بغیر اس شخص کو سزا دی جاتی ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 16 15 100 200 کتنی ہوتی ہے؟ 1 یا 2؟ اب یہ بتائیں کہ یہ جج نے جو 2 گواہوں کے کہنے پر فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ درست ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے؟ یا آپ کو کسی کلاس کے 2 بچے آ کے بتاتے ہیں، جن 2 بچوں پر آپ کو یقین ہے کہ بچے اچھے ہیں، سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہمارا فلاں پیریڈ نہیں ہوا، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ اگر آپ یہی اصول جنرلائز کر دیں کہ باتوں کو ماننے کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر بات یقین کے درجے پر پہنچتی ہو، تو دنیا نہیں چل سکتی، اس کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کائنات کے سارے انسانوں کو محدث ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہر حدیث کو متواتر ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے اس کائنات میں بسنے والے ہر آدمی کو محدث ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ اگر یعنی کم واسطوں والی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی واقعہ جس پر کوئی جج فیصلہ دے، ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے سارے لوگوں نے دیکھا ہو، یا کم از کم اتنے لوگوں نے دیکھا ہو کہ یہ کوئی جھٹلایا نہ جا سکے۔ یہ پاسبلٹی ہے کسی جگہ؟ اس لیے یہ ایسی ایک یعنی عملاً ایک ایسی کمزور بات ہے جس کو آپ جنرلائز کر دیں، کوئی انسانی معاشرہ چلنے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ خط لکھتے ہیں کسی کی طرف، اس خط کو آپ بھیج دیتے ہیں، ڈاکیا لے کے جاتا ہے، وہ خط میں جو آپ نے بات لکھی ہوتی ہے وہ بات ٹھیک ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، اس کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ مولوی صاحب اکیلے مولوی صاحب مسجد کے اسپیکر میں کسی کی فوتیدگی کا اعلان کر دیتے ہیں، تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟
تو اگر اس اصول کو آپ جنرلائز کر دیں تو اس کا مطلب اصل میں انسانی زندگی کا امکان ہی نہیں. لہذا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہر چیز تب تسلیم ہوگی کہ وہ یقین یا تواتر کے درجے کو پہنچتی ہو، تو یہ انسانوں کی بستی میں رہنے کی بات نہیں ہے. اس کے لیے پھر ہمیں کیا ہو، ہر فن کو سارے لوگ جانتے ہوں تو تب کوئی تواتر ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا امکان ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں یہ چند وہ معروضات تھیں جو شبہات کچھ پیش کیے جاتے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے. اگر اس سلسلے میں کوئی مزید کچھ سوالات ہیں، کوئی اگر آپ کے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں. بنیادی بات ہماری ہو چکی ہے.